پروردگار عالم جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کے دوست بنے، اور ہم تھوڑا سا اس سائڈ پر آ جائیں، جناب مالک اشتر تھے، جناب حبیب ابن مظاہر تھے. تو ہوں سر، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہاں، کہ میں اس طرح سے کیا کروں کہ میں امام زمان علیہ السلام اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤں اور ان کی دوست بنوں. میں نے اپنے آپ کو بہت سوچا، لیکن انسان کو اپنی غلطی ذرا کمی نظر آتی ہے، تو تھوڑا سا یہی سب باتیں تو اتنی ہم نے کی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کوئی نے کی نئی ہے، میں نے سنی کسی بھی نئی ہے. بات کی تو گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر میں وہی باتیں ہی دہرا سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں. اور اس میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو معیار رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا کہ انسان اپنے آپ سے سچا ہو، اپنی معرفت کو بہتر کرے، اپنے تزکیے کو بہتر کرے. یہی کرائٹیریا ہے. وہ آپ کسی کا بھی نام لے لیں، رسول کا نام لے لیں، امام کا نام لے لیں، خدا بول لیں، ہر جگہ معیار ایک ہی ہے. صحیح ہے. یعنی کہ جب ہم اپنے امام بیان زمان کو علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سم تھنگ اسپیشل. اسپیشل تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی سب کچھ ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے، جو ابتدائے انسانیت سے جو تمام باتیں ہیں وہی باتیں ہیں. اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے کہ کون سا انسان خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، کون سا نہیں ہے. ایک ہی کرائٹیریا ہے شروع سے اب تک. ابھی اس وقت آج کے دور میں مجھے جی. اگر امام زمان علیہ السلام تک جانے کے لیے، ظاہر ہے میرے راستے میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ مجھے صرف اپنے آپ کو سچا رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے سے راستے خود کھولے گا، یا چھوڑتے ہوئے آگے نکل جانا ہے. نہیں، آپ شاید آپ ہر کو انسان نکاح کو کرنا اپنی ہے. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے نا. اور ظاہر ہے ہماری اپنی ذمہ داری میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں، کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے انسانوں کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسروں کو امپروومنٹ جتنا ہم کر سکیں، جتنا پازیٹیولی ہم ایڈ کر سکیں دوسروں کی زندگی میں، یہ اصول ہے. مطلب اصول وہی ہیں. ہم لوگ جب، یعنی مجھے بہت جگہوں پہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی چیز بڑی اسپیشل سی یا کوئی بالکل نئی سی بات آ رہی ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بیانات کو سن کے. ہو سکتا ہے میں صحیح نہ ہوں، لیکن بنیادی طور سے معیار تو ایک ہی ہے. وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، وہی اخلاقیات ہیں، وہی سب کچھ ہے. امام زمانہ آ کے کوئی نئی، نہ وہ نئی کسی نئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے، نہ وہ کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے. وہ جو بھی کریں گے وہ احیاء دین ہے پیغمبر اکرم ہے. یعنی وہی دین جو رسول اللہ نے پیش کیا تھا اور جس کو لوگوں نے اپنی خواہشات شامل کر کے جس کی شکل بگاڑ دی، جس کا حلیہ خراب کر دیا، اسی کو ریسٹور کریں گے. کوئی نئی چیز تو نہیں آ رہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعی میں کہ ہم زیادہ تر فوکس امام زمان علیہ السلام پہ کرتی ہوں میں، اور پیچھے کا ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو جاتا ہے. نہیں، شروع سے ہم ہی اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا کہ جیسے بالکل کوئی نئی انوکھی چیز ہے. نہیں، ایک ہی سلسلہ، ایک ہی چیز ہے. یعنی آپ اس بات پہ غور کیجئے نا کہ قرآن رسول خدا پر نازل ہوا ہے، اور ہزاروں سال پرانے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں کیوں قرآن میں محفوظ کی گئی ہیں؟ آپ اس بات پہ غور کیجئے. بھئی ہم یہ مطالبہ کریں نا کہ ہم نے تو رسول اللہ کو مانا ہے، ہم نے تو محمد اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں آپ ابراہیم کے اور موسیٰ کے اتنے زیادہ اور نوح اور ان سب کے قصے کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم خدا سے جا کے بات کریں کہ یہ کیا بات ہوئی. نہیں بنتی یہ بات. جی. تو اس کا صحیح. مطلب ہے کہ خدا آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اصول جو ہیں وہ شروع سے آخر تک ایک ہی ہیں.
جب اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم کو کہہ رہا ہے اور پیغمبر اکرم کی وساطت سے ہم سے بات ہو رہی ہے کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے اور آپ کے پیروکاروں کو کہ ملت ابراہیم حنیف کی اتباع کرو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اور جب تک ہم دین کی وحدت کو نہیں پہچان پائیں گے اس وقت تک دین کی حقیقت ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہی سارے تو مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہو گئے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی ایک دکان بنا لی ہے اور وہ اسی کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سب اپنے پرسنلائزڈ ورژنز آف دین سے باہر آ کر اور دین کی یونیورسیلٹی اور حقیقت کو پہچاننا ہے، جو آدم سے لے کر اور امام زمان تک ایک ہی ہے۔ مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی جی سر، سمجھ آ گیا۔ جی بس جناب ابراہیم علیہ السلام کا سر یہ تھا نا، آپ نے اس میں بتایا بھی تھا کہ وہ تو مطلب بہت انہوں نے خدا کو ڈھونڈا اور پروردگار نے ان کو کامیاب بھی کر دیا۔ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے، پیدا ہی ایسا ہی ہوئے۔ تو کبھی کبھی میرے ذہن میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ خدا کا ایک کرم بھی ہے کہ یہ ساری جو انہوں نے دقتیں اٹھائیں اس سے میں بچ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں؟ کوئی بھی نہیں بچتا۔ ہر ایک کو اگر حقیقت دین تک پہنچنا ہے تو اسے اس رستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کسی مومن گھرانے کے اندر ہماری ولادت ہوتی ہے تو کچھ انفارمیشن کا ایڈوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے، لیکن رستہ بہرحال طے کرنا ہے ہر ایک کو۔ اور جو لوگ دین کی راہ کو واقعاً دین کی راہ کو اختیار کرتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی پریویلیجڈ نہیں ہے اس میں، یعنی ہر انسان کو وہ رستہ طے کرنا ہے۔ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک جملہ کئی دفعہ کہا کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام اور ہمارے ولی آلریڈی موجود ہیں، کسی کا بھی امام اور ولی بنا بنایا نہیں ہے۔ امامت اور ولایت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، امامت اور ولایت کے سائے میں آنے کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہر انسان کو کرنی ہے، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا غیر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو۔ تو یہ سب ہماری وہ غلط فہمیاں ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ حیران ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ نتیجہ کیوں نہیں ملا۔ ہم تو سن رہے ہیں کہ جی دیندار ہونے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ ہمارے ہاتھوں میں وہ سارے بینیفٹس کیوں نہیں آئے؟ ابھی تک ہم گویا ٹامک ٹوئیاں کیوں مار رہے ہیں اپنے رستوں میں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح چیز کو شروع سے لیا ہی نہیں۔ صحیح بات، صحیح۔ اور یہی بات میں مسلسل آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، دین کا جو بھی حساب ہے خدا کا اجر نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔ انسان کو وہ چیز اپنا مقام فوراً نظر آ جاتا ہے عالم حقیقت میں، آخرت میں، کہ میں کس قابل ہوں، کس لائق ہوں، کس مقام پر ہوں، میرا معیار کیا ہے۔ یہ سب واضح طور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر موجود ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں بار بار یہی سب گزارشات کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے گا۔ جی سر، تھینک یو۔ ریپیٹ بھی ہو گیا، جی تھوڑا سی اور چیزیں گرا کھل جی گئی۔ بہت شکریہ، جی سلامت۔ جی۔
سر کوشچن کر سکتے ہیں ابھی؟ جی جی فرمائیے. سر یہ جو نماز میں خدا کی موجودگی کا جو احساس ہے، یہ جی کس سر اس میں بھی وہ ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں، اور بہت یہ زیادہ جو اچھا، بہت اور سر زیادہ یہ بہت. اس میں جو مطلب کہ فلاح وہی پائے گا جو خاشعے ہیں نا، تو سر یہ جو خاشعے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھنا، ایسا ہی ہے؟ نہیں، اپنا دل یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان کا خشوع جو ہے نا وہ کیفیت قلبی ہے، جی ظاہری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بالکل کا ظاہری بدن اور اعضاء سے تعلق نہیں ہے خشوع اور خشیت کا. جی تو خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل خدا کی بارگاہ میں ایسے جھکیں کہ احساس ذلت کریں، ٹھیک. اپنی حقارت کو وہ کریں، یعنی دیکھیں یا درک اور کریں. یہ والا لیول کون سا ہوتا ہے؟ اور اس سے ظاہر بات اور بھی لیولز ہوں گے اس کے، تو یہ پریزنس دیکھیں، کا جو بگن احساس. تو شروع تو یہ معرفت سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کی جب معرفت اس کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ میں یعنی خدا کی بارگاہ میں خدا، عظمت خدا، جیسے امام علی علیہ السلام کا اگر آپ وہ دیکھیں خطبہ جو ہے متقین کے اوصاف میں، جی وہاں پر انہوں نے آپ نے یہی سب باتیں بیان فرمائی ہیں کہ خالق کی عظمت جو ہے وہ مخلوقات کو انکلوڈنگ یور اون سیلف حقیر بنا دیتی ہے، احساس تذلل ہوتا ہے. تو یہ پہلی معرفت کہ خالق کی عظمت، زندگی کی عظمت، یہ جب انسان کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کے مقابل اپنی حقارت و ذلت کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. جی تو خاص طور سے یہ چیز ابھر کے کب سامنے آتی ہے؟ حالت عبادت میں، حالت نماز میں، جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک کیفیت قلب پہ طاری ہوتی ہے. ٹھیک. اور ظاہر ہے اس کے درجات بہت بہت زیادہ فرق ہیں درجات. سر اور کوئی مثال دینا چاہیں گے اور کسی اور لیول کی کہ یہ خاص مطلب کہ یا اسی میں ہی ڈیپتھ ہے، اسی چیز میں ڈیپتھ ہے دیکھیے، آگے؟ اور اس کے بعد وہی ہے نا کہ انسان کی معرفت کے جو درجات ہیں نا، جی جی یعنی انسان جب خدا کی عظمت کو، زندگی کی بزرگی کو، پھر یعنی اس میں اب آپ جیسے دیکھیں کہ آیات آفاقی ہے، آیات آفاقی کے اندر جب انسان اپنے کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو آیات انفسی ہیں اس مقام پر آتا ہے. تو یہ مختلف مختلف مراحل ہیں کہ انسان کی معرفت جس درجے پر جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر بالآخر انسان اگر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اس حقیقت کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ تمام عالم یعنی موجودات میں، چاہے عرش کو لیں یا فرش کو لیں یا درمیان میں کسی بھی جگہ کا تصور کریں، سوائے قوت و قدرت خدا کے اور کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. بالکل. تو یہ والی جو حالت ہے ڈیفینیٹلی اس کا اثر بالکل کچھ اور ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سوال تھا، میں نے آپ نے کچھ درس سے میں اٹینڈ نہیں کر سکا، میں عمرے کر رہا تھا، اس میں جی میں ایک درس سن رہا تھا، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ 4 جو ہیں وہ لیولز ہیں انسان کی تخلیق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو اس میں تھوڑا سا 1-2 سوال میرے ذہن میں تھے، تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی جی پہلا تو سر یہ ہے کہ جیسے ہے سورہ دہر کا کہ حلاتا، جیسے آپ نے کہا کہ پہلا مقام وہ ہے کہ جہاں پہ آپ دہر میں حلاتا الانسان ہی نمر دہر لم یکن شیء مذکورا، جب کچھ نہیں ہے، جی اور وہ آپ نے فرمایا تھا علم خدا ہے، یعنی اس وقت انسان یہ زمان نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اس زمان مکان سے پہلے کی بات ہے کہیں. جی لم تو یکن شیئا مذکورا، تب جی قابل ذکر نہیں ہے انسان. جی اس کا مطلب یہ زمان نہیں ہے، اس کا مطلب جہاں سے میں سمجھاؤں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہی نہیں ہے، بس صرف علم خدا ہے ابھی، تو وہ مقام ہے یہ. دیکھیں، یہ سب اس کے درجات ہیں. صحیح، یعنی وہ والا مقام ابھی بھی موجود ہے. صحیح، یعنی کہ یہ نہیں ہم سمجھیں کہ ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری وجود میں آتی ہے، یہ نہیں ہے.
بلکہ یہ مراتب و درجات ہیں. یعنی جیسے ابھی ہم خود اپنے اندر بھی، میں نے یہ توحید والے دروس میں یہ کئی دفعہ بیان کیا کہ یہ 4 درجات جو ہیں وہ خود ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. یعنی میرا مقام عقل، اس کے بعد اس سے آپ تنزل کرتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو آپ کا مقام فکر، پھر آپ کا مقام خیال، پھر آپ کا مقام بدن. یہ سب 4 ڈفرینٹ لیولز ہیں جو خود آپ کی ذات میں موجود ہیں. تو یہ چاروں کے چاروں بیک وقت پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ان کو کمپیئر کریں تو آپ کا بدن جو ہے وہ انتہائی محدود ہے، اور آپ کے جو عقل ہے وہ بالکل لامحدود ہے. ایسی ہے یا نہیں؟ جی جی ایسے ہی ٹھیک ہے. ہے. تو اب آپ کہیں کہ میری ذات میں یہ 2 چیزیں کیسے جمع ہو گئیں؟ ٹھیک ہے کہ ایک جگہ پر میں خود ہوں تو میرے اوپر کوئی لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتی مقام عقل پر. یعنی کہ انسان ہے، پوری کائنات کو تصور کر سکتا ہے، ہر جگہ غور کر سکتا ہے، اپنی فکر اور ریزننگ یا ان سب چیزوں کو لے جا سکتا ہے. بدن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں، مقام بدن پہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ چیز ہے کہ جو عند اللہ انسان کی حقیقت ہے، یعنی وہ حقیقت انسان کی جو خدا کی بارگاہ میں ہے، کہ جس میں ایک آیت ہے جس کو علامہ طباطبائی نے بہت دفعہ ریفر کیا ہے اپنے بیانات میں. سورہ حجر کی آئی تھنک 15:21 یا 25 ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہماری بارگاہ میں اس کے خزائن موجود ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو عند اللہ ہے وہ ہمارے معیار کے مطابق مذکور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے شے مذکور اس وقت ہوتی ہے جب اس میں ماہیات آتی ہیں، اس میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر جزیات کمپوزیشنز آتی ہیں، تب ہمارے لیے قابل ذکر و قابل درک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی صحیح. اس لحاظ سے ہر شے علم خدا میں ہے، اور وہی اس جی کے ایگزسٹنس کا ہائیسٹ لیول ہے. وہی یعنی کہ وہ خزائن کی صورت میں عند اللہ موجود ہے، اور وہاں سے پھر وہ نازل ہوتی ہے ایک معلوم مقدار میں. جی. صحیح. اچھا، اس کا مطلب سر میں تھوڑا اس کو اگر میں سمرائز کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دہر مقام جو ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس مطلب وہ جگہ دہر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اس زمان و مکان میں بھی اس کا ایگزسٹنس اسی طرح ہے، لیکن ہمیں اس کا زمان و ادراک نہیں مکان سے باہر ہے، وہ ہے. زمان و مکان سے باہر ہے لیکن ہمیں اس کا بالا ادراک تر ہے، نہیں ہے. بالا تر ہے. جی یعنی اگر ہم مثال کے طور پر اتنے بلند ہو جائیں کہ ہم اس چیز کو، جس کو امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک دعا میں ذکر کیا ہے سر وجود کے حوالے سے، یعنی وہ مقام کون سے ہیں کہ آپ نے فرمایا بدن، ظاہر، باطن، قلب، روح اور سر. تو جو انسان کا سر ہے وہ حضرت الہ میں یا خدا کی بارگاہ سے متصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی عند اللہ ہے. تو اگر انسان اتنی ترقی کرے کہ اپنے ظاہر سے باطن پہ جائے، مقام قلب کو طے کرے، روح سے رابطہ پیدا کر لے حقیقت روحانی سے، تو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے سر تک پہنچ سکتا ہے، یعنی خود اپنے راز، اپنی ہستی کے سربستہ راز کو درک کر سکتا ہے، اور وہ عند اللہ ہے. تو وہ موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے فی الحال، کیونکہ ہم بدن میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. صحیح. اچھا، میں جی. سر اس کو تھوڑا سا اس طرح لے رہا تھا پہلے، کہ جیسے کہ وہ انسان کی تخلیق سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے اس وقت یعنی خدا اس وقت تک انسان تخلیق نہیں ہوا، لیکن بلکہ وہ خدا کے علم میں موجود ہے، ہم اس کہہ لیے وہ سکتے دہر ہیں، کا ٹھیک ذکر ہے، چلیے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ہاں ابھی آدمیت ہے. جی وجود میں نہیں آئی ہے. یعنی ہم نے بھی نہیں. اس کو اسی طریقے سے ہی بیان کیا تھا
جی کہ جی ایک ہم پہلے سے حقیقت انسانیت ہے جو علم خدا جی میں ہے، یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے، اسٹیج نمبر 1 ہے جی. جی. ٹھیک. اچھا سر، دوسرا آپ نے کہا تھا کہ دوسرا سٹیج ہے آیا امانت میں، جس طرح ہے ہوں کہ جب پہاڑوں پر اور یعنی ہوں انسان ایز اے اسپیشی ایگزسٹ کر رہا ہے، انسان ایز اے اسپیشی موجود ہے، اور وہ جو اسپیشیز یعنی انسانیت نہیں ہے، صرف انسان ایز اے ایک اسپیشی ہے، حقیقت ہے انسان کی نا، حقیقت ہے. یعنی کہ جی وہ حقیقت ہے جو علم خدا میں ہے. جی جی علم خدا کے بعد جب کوئی چیز ظہور پذیر ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈائمینشنالٹی کریٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے، جس تو کو قرآن نے کہا کم و بیش کلمہ، یعنی وہ شے بطور کلمہ ایک ایگزسٹنس پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جی. لیکن ابھی اس کی تفصیلات نہیں ہیں جی. چلیں تفصیلات نہیں ہے، یعنی ٹھیک. انسان اس وقت مطلب آدم بنا ہی نہیں ہے، آدم جو آئی نہیں ہے، اور ہاں صرف ہاں ایک حقیقت کی شکل میں موجود ہے، لیکن ہاں، ابھی آدم نہیں آئے. لیکن اس کی ایک ڈائمینشنالٹی کریٹ ہو گئی ہے جی. بطور لیکن سر وجود جی. ہے انسان جی. لیکن سر اس میں جیسے آیت میں ہے کہ اس وقت یعنی پہاڑ موجود ہیں اور چیزیں موجود ہیں، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ مطلب پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کا وجود رکھتی ہے، جبکہ پہلے دہر کی جب ہم نے بات کی تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت تو صرف علم خدا تھا. لیکن اب جو اس پہ غور کیا کرتے ہیں تو ہم سے لگتا ہے کہ جن کو مقابل قرار دے رہے ہیں ادر سپیشیز کے، اور وہ ہوں سپیشیز موجود ہیں، اس کا مطلب یہ دنیا موجود ہے، اور اس وقت ہوں انسان نے جو ہے نا ہوں یہ بوجھ اٹھایا ہے. ہاں تو ایسے ہی ایسے ہی سر. ہے نا، یعنی کہ آدم جب وجود میں آئے ہیں تو کائنات پہلے ہے نا. لیکن سر ابھی تو آدم آئے نہیں نا، ابھی آیا امانت میں تو ہم نے کہا کہ آدم آئے کی اس آدم ابھی نہیں آئے یہ، لیکن آدم نہیں آئے حقیقت تھے. انسان کی ایک جہت، یعنی انسان کی ایک حقیقت وجود میں آ گئی ہے. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو انسانی گیا. حقیقت صحیح. سر ٹھیک ہے، تیسرا تو مقام آپ کائنات نے ایکسیڈ کر رہی ہے دی. تفسیر کریں. جی سر، تیسرا مقام پھر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اشہد علی انفسہم الست بربکم والا جی مقام ہے، جی 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 جہاں پہ جو ہے نا وہ جو انسان اب کی، ہاں ہاں جی سوری اب بات پوری کریں. جی جی تو اس میں یعنی یہ ہے کہ اس میں اچھا سر اس میں لیکن یہ ہے چونکہ وہ بنی آدم سے، اس آیت میں دیکھیں بنی آدم سے ہے، تو ہوں آپ نے اس کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ چوتھا مقام ہے، یعنی ہوں جب آدم بن گئے. لیکن تیسرا مقام آپ نے یہ کہا، یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا یہاں پہ، چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا اور ہوں پھر گواہی دی، اور جس کے بارے میں اس کی احادیث جو ہیں وہ بھی میں نے ساری اس کی مطالعہ کی، تو اس میں بھی ہے کہ آدم کی پشتوں سے نکالا. پھر دو طرح کی احادیث ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ چونٹیوں کی مانند باہر نکل آئے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ فطرت، اللہ تعالیٰ نے صرف فطرت سے مراد کی فطرت، جس میں دوسری آیت بھی ہے قرآن مجید کی کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ ہاں اپنی تو فطرت میرا پیدا کرتا میرا جو ہے. نقطہ ہے وہ دوسری طرف زیادہ جا رہا ہے. جی جی جی، میرا بھی میرا مجھے جو بھی نقطہ زیادہ ہے وہی وہ ہے. دوسری طرف زیادہ جا رہا ہے کہ صحیح ہے. یعنی یہاں پر اب انسان کی فطرت اور فطرت پر نفس کو رکھ دیا گیا، یعنی اب انسان کی ایک کانکریٹ پرسنالٹی کریٹ ہو گئی. صحیح سر، مجھے بھی سر یہ زیادہ فطرت زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ کیونکہ فطرت انسانی جو نہیں، ہے وہ فطرت صرف نہیں ہے، دیکھیں جی فطرت تو ہے، لیکن یعنی الستو بربکم تو آواز فطرت ہے. جی لیکن صحیح. یہاں پر جو وہ جملہ ہے نا اشہدہم علی انفسہم، یہ وہ کی ہے جو بتا رہے ہیں کہ یہ سٹیج نمبر 3 ہے. تو سر اس کا مطلب انفس نفس انسانی بن چکا ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا مطلب ہوتا ہے یور سیلف، جی یور پرسنالٹی، یعنی کہ اب آپ کو آپ کی ایک شخصیت عطا ہو گئی ہے. جی 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 تو اسی لحاظ سے بنی آدم بھی سینس کریٹ کر رہا ہے کہ خدا نے ایسا نہیں ہے کہ صرف آدم کو ایک پرسنالٹی دی اور اس پرسنالٹی کے مطلب اس کی سیریز میں باقی سارے کوئی ذرات کے طور پہ پیدا ہو گئے، بلکہ خدا نے اولاد آدم میں سے ہر ایک کو نفس عطا کیا ہے. سر میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ رہا ہوں کہ جیسے سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خلیے سے سب کچھ بنا ہے نا، یعنی ایک سیل سے بنا ہے، اور ڈی این اے آپ کا بیسک ہے. اگر آپ ڈی این اے کے اندر، ڈی این اے بیسکلی آپ کی فطرت ہے جس کے اندر جینز ہیں، وہ جو ڈال دی گئی ہے، اور اگر میں اس کو
دوسری طریقے سے دیکھوں یعنی سائنٹیفکلی مجھے ایسا چیز لگتی ہے کہ بالکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور دوسری طریقے سے میں دیکھوں، اگر میں ہسٹری دیکھوں انسان کی، تو انسان ہمیشہ، انسان کی فطرت میں اس لیے موجود ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے ایک سپر بینگ کو جو ہے نا وہ مانتا ہے، چاہے اس کے پاس یعنی پیغمبر آئے یا نہ آئے، لیکن کسی نہ کسی سپر بینگ کو وہ مانتا رہا ہے. یہاں تک کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی جو ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ اب بھی وہ مدر نیچر کا ضرور ذکر کرتے ہیں. تو وہ مدر جی نیچر کی مطلب جی ایک سپر بینگ ہے. سو اس کا مطلب سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر اپنے سے ایک سپر بینگ کو ماننا، یہ اللہ وہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، ڈالا اور یہ اس وہ کے ڈی صحیح این ہے. اے میں ڈال دیا. فطرت جو ہے، جیسے کہ امام خمینی نے بھی بہت اچھا، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں، حدیث نمبر 11 ہے چیل حدیث میں فطرت پر ہی. تو بنیادی طور سے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کی بنیاد، اگر وہ کتاب آپ نے پڑھی ہوگی جو میں نے معرفت نفس پہ لکھی ہے، تو اس میں بھی ایک چیپٹر فطرت پر ہے کہ یعنی پہلے بنیاد بنتی ہے نا، نفس بنیاد نہیں ہے آپ کی. صحیح ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نفس آپ کی بنیاد نہیں ہے. نفس آپ کی عمارت کا نام ہے، آپ کی شخصیت کا نام ہے، آپ کی پرسنالٹی کا نام ہے. تو ہر شے کو ایک بنیاد چاہیے ہے بلڈ ہونے کے لیے. عمارت بغیر بنیاد کے تعمیر نہیں ہوتی. وہ بنیاد خدا نے قائم کی اور اس کو اپنی صفات پہ رکھا، اپنے اوپر قائم کیا. ٹھیک ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. جی اور وہ فطرت جو ہے، ظاہر ہے کہ کیونکہ اس کی بنیاد فطرت خدا پر ہے، تو وہ توحید پرست ہے، توحید کو تلاش کرتی ہے. جی 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 وہ کمال فقط توحید میں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کے پاس یہ فطری شعور موجود ہے کہ کمال اس بقا میں ہے جس میں فنا اور زوال نہیں ہوتا. یہ فطری شعور ہے، اس جی کی یہ بالکل کسی صحیح. کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی جتنا بھی حسن و جمال ہے وہ ایک میں ہی الٹیمیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اب جو نفس آپ کا آ رہا ہے نا، وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. تو اس کو ہم نے یہ کہا تھا یہ آپ کی ملکوت ہے. یعنی اب آپ نے سفر طے کیا ہائیسٹ لیول سے عند اللہ. عند اللہ کے بعد وہ مقام کہ جہاں پر شکل صورت تصور نہیں ہے، جو تقریباً جبروت ہے. اس کے بعد جہاں پر آ کے آپ کو ایک سیکیور فاؤنڈیشن اور آپ کی شناخت مل گئی، آپ کا نفس مل گیا، وہ آپ کی ملکوت ہے. اور اس کے بعد لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، جو آپ کا بدن ہے. یہ 4 سٹیجز پوری ہو گئی. صحیح صحیح جو ہے سر. جہاں پر انی جاعل فی الارض خلیفہ والی بات آتی ہے. سر اس سے اگر ہم ٹائم لائن کے حوالے سے اگر ویسے دیکھیں تو اس سے تو ٹائم لائن اس نہیں کا ہے یہاں پہ کوئی، نہیں، نو ٹائم لائن. سر آدم سے پہلے نفس بن گئے ہیں سارے، یعنی آدم بھی جی، بنے نہیں ہے، بدن بنا نہیں ہے، لیکن نفوس پہلے بن چکے ہیں سارے. دیکھیں یہاں پر اب میں بہت ہی ادھر ادھر میں خیال ہے باقی لوگ پریشان ہوں گے بےچارے اس قسم کی بات وہ ہونے سے، لیکن یہ ان ٹرمز میں یہ چیز نہیں سوچی جا سکتی. یعنی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پیورلی مٹیریل اسپیس اور ٹائم کے ڈومین میں. آپ ملکوت و جبروت کو ان پیرامیٹرز پہ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سوچ سکتے. تو یہ صحیح. بالکل صاف بات ہے. یعنی ہم، اس کا ایک اپنا قاعدہ اور قانون ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں. یعنی جیسے بالکل وہی جو میں مثال ہمیشہ دے رہا ہوتا ہوں کہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر اپنی مینٹل ورلڈ میں داخل ہو جائیں، تو وہاں پر آپ اس چیز کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس کے وہ چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی. صحیح. میں نے کئی دفعہ اس کی مثالیں بھی آپ لوگوں کو دی ہیں کہ یعنی جیسے آپ اگر غور کریں، خاص طور سے وہ لوگ جو ایجڈ ہو چکے ہیں، 50 کے سن کو کراس کر گئے ہیں، وہ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں اپنے بچپن کی باتیں یاد کرنا ہوتی ہیں، جلدی یاد آتی ہیں، زیادہ ویوڈلی اس کو ریکال کر سکتے ہیں بنسبت 5 سال پرانی باتوں کے.
یعنی ڈسٹنٹ پاسٹ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں، آپ کی میموری میں زیادہ کلیئر اور فریش ہے بنسبت اس کے کہ جو چیزیں 5-10 سال پہلے گزری ہیں. دیکھ لیں اس چیز کو. اسی وہی طریقے سے بہت ساری، مطلب یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ آپ، یعنی آپ نے سائنٹیفک اس کی بات کی تو میں سائنٹیفک ریسرچ ہی آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کا جو ذہن ہے نا وہ فیوچر سے پریزنٹ میں آتا ہے، نہ کہ پریزنٹ سے فیوچر میں جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹسمین ہے، وہ یعنی کہ جب وہ بال اس کو کرائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا دماغ پہلے سے اس بات کو باقاعدہ درک کر چکا ہوتا ہے کہ یہ بال میرے بیٹ پر کہاں لگے گی، میں اس کو کدھر ریسیو کروں گا، اور بعد میں ایکچولی وہ اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ٹینس پلیئر ہے اور یہ سب. تو یعنی انسان بہت ساری زندگی میں آپ نوٹ کریں کہ آپ ان تمام اینٹیسپیشن، وہ خالی اینٹیسپیشن نہیں ہوتی، آپ کا مائنڈ پہلے ان چیزوں کو کریٹ کرتا ہے جو ہونے والی ہوتی ہیں، اور وہاں سے اس کریٹڈ ایکسپیرینس کو لے کر پریزنٹ میں آتا ہے، اور پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس عمل کو. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یعنی کہ جس طریقے سے ہم خالی مٹیریل ڈومین کے اصولوں کو اٹھا کے وہاں نہیں لے جا سکتے. صحیح. جیسے عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. جی جی اس وہی طریقے کی زمانوں ٹائم لائن نہیں ہے، ٹائم سیریز نہیں ہے. صحیح جی. صحیح ہے سر. یہ تھوڑا سا ذرا اس دن میں تھا نہیں تو وہ بعد میں سن ہم، رہا تھا تو یہ کچھ جی جی چیزیں سوال جی ذہن میں آ رہے تھے. معذرت اگر کسی کو پریشانی بھی ہو اس کو سن کے. بعض نہیں اوقات کچھ میں گفتگو ایک بہت خالص اور گاڑی ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹس اس سے آؤٹ ہو جائیں. نہیں نہیں اس سر، تھینک یو سو مچ آپ کا اور بھائی کا بھی، کہ بہت چیزیں آپ نے اس کو واضح کر دیا، سمجھ میں آ گئی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. سر اس میں ایک چیز مجھے تھوڑا سا وہ ہے ہم، بیچ میں آیا تھا. جب ہم شروع کے 10 پڑھے تھے ہم نے، تو اس میں ہم نے ہم، 3 شہوتیں تھیں. ایک شہوت تھی، ایک قوت غضبیہ تھی، ایک قوت وہمیہ تھی، وہم. جی جی. وہم. ہم، تو یہ جو وہم ہے یہ ہم قوت خیال اور تخیل کو کہتے ہیں. نہیں تھوڑا کنفیوژن مجھے نہیں اس میں نہیں تھوڑا نہیں سمجھنا ہے. نہیں، میں نے ہاں اس یہ چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی ہوں کہ قوت خیال جو ہے نا وہ آپ کی امیجنیٹو پاور اور ویژولائزیشن کی کیپیبلٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور وہم کا مطلب ہے کہ وہ ساری سوچیں جو دماغ میں یوں ہی پاپ اپ کر رہی ہوتی ہیں. اوکے. یعنی وہم جو ہے نا وہ زیادہ تر ریلیٹ کرتا ہے وسواس سے، نہ کہ خیال سے، نہ کہ قوت خیالی سے. آپ کی قوت خیال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھیں میں آپ سے کہوں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ آپ چاند میں موجود وہاں کے کریٹرز کے بارے میں سوچیں، آپ سوچ سکتے ہیں نا. ہوں سوچ یعنی سکتے ہیں. آپ اپنی کسی، یعنی ذہن میں یا ذہن کے پردے پر وہ تصویر منسجم کر سکتے ہیں نا، یعنی اس کو پوری پورٹریٹ کر سکتے ہیں نا اس تصویر کو. ہوں ٹھیک جو ہے. چیز یہ کام کر رہی ہے، جو چیز آپ کو یہ ویژولائزیشن پاور دے رہی ہے، وہ آپ کی قوت خیال ہے. ٹھیک ہے. تو اور قوت جب لوگ اس قوت خیال کو جتنا زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں، ہوں وہ پھر یعنی اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ میٹیریل لیول سے اوپر ہٹ کر اور اتنی زیادہ حقائق کی ڈیپتھ میں جا کر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جن کی قوت خیال جو ہے وہ پیورلی مادیت میں پھنسی رہتی ہے. ہوں صحیح ہے؟ یعنی مادی اصول ہی آپ کی قوت خیال کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر رہتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر، اسی لیے ایون ہمارے علماء بھی ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنی قوت خیال کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا تو میتھمیٹیکل ایکسرسائزز کریں. ہاں یہ تو کہا جاتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ آملی اپنے شاگردوں کو یہ سب کام کراتے تھے. جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو تو پھر وہ قوت جو خیال اس کا نام ہے. یہ تو یہ یہ جو نہیں ہے. قوت وہمیہ ہے
मतलब یہ قوت उसको نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، फिर یہ سمپلی ایک فیکلٹی ہے، یہ ایک چیز ہے انسان کے اندر کہ جس میں آپ کی سوچیں ابھرتی رہتی ہیں، پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں. مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک قوت خیال کے نام پر یا خیال کے اس میں ایک پورا ایک سمندر ہے جس میں بہت ساری پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ بلبلے پھوٹتے رہتے ہیں اور اس میں شیطان بھی اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے، جو وسواس ہے، ये یہ وہم बकवास ہے. لیکن آپ اگر اس پوری چیز کو جو آپ کو ایک پوٹینشل دیا گیا ہے آف تھنکنگ، اس کو آپ لیں، آپ اس کی پرورش کریں، اس کو صحیح چینلز میں ڈالیں، اس کے اوپر آپ اپنی ریزننگ، تفکر کی صلاحیت کو آزمائیں، تو پھر آپ کے اندر یہ قوت خیال بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کی امیجنیٹو اور ویژولائزیشن پاورز تب ڈیولپ ہوتی ہیں. یعنی लेकिन اس सर کو ये ملا ध्यान صدرہ जो نے بھی بہت اچھا. جی 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 بولے. लेकिन ये जो चीज है ये आप जो आप कहते हैं कायनात की चीजों को देख कर ही होता है ना, मुशाहिदे से ही होगा ना. ٹھیک ہے، ہاں صحیح، بالکل. इनिशियली तो لیکن मुशाहिदा करेंगे. مشاہدہ، بالکل. خدا نے آپ کو سمع، بصر، فؤاد کس کام کے لیے دیے ہیں؟ اسی لیے تو دیے ہیں. हाँ हाँ ठीक, सही है. वहाँ बस ठीक. एंड उसके ऊपर आप अपनी जो ना ये जो है कुव्वत ख्याल ये اس کو جب तखय्युल آپ को. ڈھنگ سے، لیکن ڈھنگ سے استعمال کریں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سمع، بصر، فؤاد کو استعمال کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ہوں، جو جو دیکھا جائے ہم تو نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ہم اپنی پوری زندگی ایکشن ری ایکشن پہ گزارتے ہیں زیادہ تر. جی ٹھیک ہے. ہمارے ارد گرد کا ماحول ہم پر ایکٹ کرتا ہے ہاں اور اس کے ہم بدلے صرف مرضی اس کو کرنا. ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، میرے بدن نے مجھ پر ایکشن کیا، مجھے بھوک لگی ہے، ہوں مجھے آرام چاہیے، مجھے سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، اب ہم خالی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ جو میرے بدن نے مجھ پر مختلف قسم کی کنڈیشنز امپوز کر دی ہیں، یا میرا معاشرہ ادھر ادھر سے چیزیں لے کر آ گیا، لوگ لے کر آ گئے، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، فلاں جگہ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ہم صرف اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے خود جو صلاحیتیں خدا تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ہم نے اپنی چوائس کے مطابق ایک ویژن ڈیولپ کرتے ہوئے، ایک ڈائریکشن لیتے ہوئے ان صلاحیتوں پر کیا کام کیا ہے ہم نے؟ سوچیں ذرا اس بات کو. ہم صحیح ہے. تو صرف ادھر ادھر دائیں بائیں کی چیزوں کو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کام. ابھی فلاں چیز آ گئی، چلو ادھر بیٹھ جاؤ، یہ شروع کر دو. ایون ہماری عبادات بھی ہیں، ہاں عبادات بھی تقریر عبادات یہی بھی ہے. اسی قبیلے سے تعلق رکھتی اسی میں ہیں. آتی ہے، اسی میں آتی وہاں وہ کون سا ہم بڑا اس پہ سمع، بصر، فؤاد استعمال کر لیتے ہے. صحیح ہے، اس میں بھی ہیں. نہیں ہوتی، اس میں بھی نہیں ہے. جی وہ بھی ہے کہ بس چلو بھائی ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، پڑھ جی، جاؤ، پھر بس پڑھ لیجیے، ادا ہو گئی، آ گئے. ماہ مبارک آ گیا، روزے رکھ لو. ہاں روزہ رکھ لو، محرم آ گیا، مجلس کر لو، بس ختم. ختم. تو آپ دیکھ لیں، صرف ایکشن ری ایکشن میں پوری زندگی گزر رہی ہے. باقی ہم نے کیا کیا ہے اس میں؟ اور سر وہ شاید سورہ ملک میں ہے نا کہ ان سب کا اس سے پوچھا بھی جائے گا سوال سے. جی جی. تو سما بسر اور افواج سے پوچھا بھی جائے گا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کیا کیا، شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. شاید اسی میں ہے شاید. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں. اسکرین میری ٹھیک نظر آ رہی ہے ٹھیک. آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی سر. ہم۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ اس کے ذیل میں ہے جنگ احد، غزوہ جنگ احد. عہد کی. اور جی ایک جنگ عہد چیز کی. ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہے کہ قرآن واقعاتی تفصیلات میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ہے نا؟ جی اس چیز میں، اتنا یعنی میں. کہ جس طریقے سے ہم غزوات کو بیان کرتے ہیں، قرآن میں اس طریقے سے غزوات کے
ڈسکرپشن نہیں ہے. اور بنیادی طور سے زور کس بات پر ہے؟ تربیت پر. تربیت پر زور ہے کہ اس میں جو ہم آیت نمبر 154 میں جہاں تک پہنچے تھے اور جس پر ہم نے بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آج میں انشاءاللہ تھوڑا اس چیز کو یہاں سے اس کو ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہاں پر جو پرابلم آ گئی خود مسلمانوں میں، رسول اللہ کے اصحاب میں، دین کے پیروکاروں کے اندر، وہ یہ ہو گیا کہ وہ خدا کے بارے میں کیا کرنے لگے؟ یظنون باللہ غیر الحق. ٹھیک ہے، تو اچھا اب ایک بات ہمیں یہ سمجھنا پڑے گی نا کہ دینداروں میں یا مسلمانوں میں یا مومنین میں جو ڈفرینسیشن ہے درجات کا، یا یہ کہ خود مؤمنین اور مسلمین کے درمیان کیٹیگرائزیشن اور کلاسیفیکیشن، ایک تو لیولنگ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود مسلمانوں کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز یا کلاسز کا موجود ہونا، کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک حقیقتاً مومن نہیں ہوتا، بلکہ شاید مسلمان بھی نہیں ہوتے. آگے انشاءاللہ یہ سب باتیں ہم کو کلیئر ہوں گی اور اچھے طریقے سے. یہ والی بات تو اب ہمیں دکھنا شروع ہو گئی ہے نا احد میں آ کے. جی، یہ تو صاف نظر آ رہی ہے کہ صاف عہد نظر میں آ رہی ہے نا. دو تو دو یعنی کہ گروپ ہیں. وہ جو آپ کہہ لیں سبق ہے کہ جناب سب میرے اصحاب جو ہیں وہ نجوم کی مانند ہیں اور جس کی پیروی کرو تو نجات پا جاؤ گے، یہ سب کہانی نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں. خود قرآن کی روح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی کہ میں کسی اس پہ بات نہیں کر رہا کسی فرقے کے حوالے سے. علمی اعتبار سے یہ سب چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. اور اسی بنا پر جو عقلی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر یعنی ظاہر ہے کہ ہم رسول خدا پر ایمان لائیں اور آپ کو ہم نے خطا سے اور غلطی سے منزہ اور بلند قبول کیا ہے اور آپ کے پیغام پر ہم یعنی ایمان رکھتے ہیں، تو اب اس کے بعد ہم اور آگے نہیں بڑھ سکتے مگر صرف اس مقام کی یعنی اس ٹریک پر ان لوگوں کے پیچھے کہ جن کو خود رسول اللہ سرٹیفائی کریں کہ یہ میری راہ پر ہیں یا یہ مجھ جیسے ہیں. ٹھیک ہے، عقلی بات ہے نہیں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے ارد گرد اتنی ساری گڑبڑ سڑبڑ ہے کہ یہ لوگ کون تھے، یہ جن کے بارے ہاں میں یہ دیکھو باتیں ساتھ ہو رہی ہیں، تو خود آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا. کسی اور کا تو نہیں ہے، کسی اور کی بات، یہ مکے والوں کی گفتگو نہیں ہے، رسول کے بعد والے لوگوں کی گفتگو نہیں ہے، پہلے والوں کا ذکر نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی ذکر ہے کہ جو آپ مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ شہر وہ ہیں مدینہ کے جیسے، اندر موجود تھے. جی یہ وہ ہیں جیسے منافق نکل چکے ہیں. ہاں یعنی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں، لیکن یہ سب آپ کے اطرافیان میں سے ہیں، ہاں ہے نا. بالکل تو صحیح ہے. اب اگر ہم اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں تو اب ہم پریشان ہو کر پھر خود حضور سے سوال کریں گے کہ پھر ہم کدھر جائیں. اگر ہمیں آپ کا دین لینا ہے تو، اگر ہمیں آپ کا دین سمجھنا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کیونکہ وہ لوگ جو خدا کے بارے میں جاہلیت والے گمان ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کی صحبت میں موجود ہو کے، تو ان سے تو ہم آپ کا دین نہیں لے سکتے. یہ عقلی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی بتائیں. جی بالکل. سر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں اور بھی آتی ہے. آج آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ تربیت ہو رہی ہے ابھی نا مسلمانوں کی، تو یہ ابھی یعنی یہ ابھی پختہ نہیں ہوئے ہیں. تربیت ابھی ہو رہی ہے اور یہ بھی مزید مثلا ابھی 10 سال ابھی اور یہاں پہ یہ 8 سال ابھی رہ گئے ہیں ہاں، تو اور مدارس آپ اللہ کی دیکھیں گے زندگی کہ کا. آئندہ حالت اور خراب ہوگی. ہاں حنین میں جا کے اور مسئلہ مطلب ہو جاتا ہے، لیکن اب لیکن سر وہ جو بات ہے کہ تربیت سے گزر رہے ہیں اس لیے خدا معاف بھی کر رہا ہے، تو ہاں وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن دین لینا
ऑथेंटिसिटी को डिमांड करता है। तो ये वो वाली बात कि यानी जैसे हम कहें कि जी सब काबिल मजम्मत हो गए या सब रिजेक्टेड हो गए, मैंने उसकी तरदीद की थी। बात समझ रहे हैं ना? जैसे वो तो खैर कुरान में भी रासिखुन फिल इल्म की हाँ तरफ ठीक है है ना, कि वहां पे आप ठीक है जाएं ना, तो यानी वो। कि लेकिन अब मसला ये है कि अगर कोई हमसे आके ये कहे कि ये जितने भी लोग पैगंबर की सोहबत में बैठे हैं और ज़ाहिरन इन्होंने ईमान की हालत में रसूल खुदा की ज़ियारत की है, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी हदीसें नकल की हैं, तो इनमें से हर एक जो है वो इस लायक है कि उसकी पैरवी की जाए, तो अब वो चीज़ तो बहुत ही खटाई में पड़ेगी ना वो मसला। जी सर, वो मैं बिल्कुल एग्री, क्योंकि दीन लेने के लिए आपको रासिखुन हाँ फिल तो इल्म फिर के पास जाना हाँ, पड़ेगा, वो हर एक नहीं से नहीं ले सकता। हम यानी मैं कह रहा हूँ कि हम उस टर्म को यूज ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये रसूल अल्लाह खुद बताना चाहिए उनको, क्योंकि ये जी प्रॉब्लम जो है ना ये तो खुद हुजूर की सराउंडिंग में है ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अब इस बात को रसूल अल्लाह को खुद बताना चाहिए कि अगर ये इशू है तो फिर मेरे बाद वाले लोग या बाद में आने वाले मुसलमान किसके पास जाएं। सही है, तो यहाँ से हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि खुद हुजूर के गिर्द जो लोग थे उनके बारे में अगर ये बात हो कि वो अल्लाह के बारे में गैर हक गुमान करें, जाहिलियत वाली बातें सोचें, तो फिर जाहिर है कि मसला वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि तुम इनमें से जिसकी भी इत्तबा कर लो। ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और उसका उन लोगों को जवाब भी दे दिया गया जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ लिया था कि अम्र तुम्हारे हाथ में नहीं है। उन्होंने जब सवाल किया कि क्या हमारे पास भी, हमारा भी कुछ चलेगा इसमें, हमारे भी हाथों में कुछ है, स्ट्रेट जवाब है कि नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं, इसको भी हम थोड़ा सा सोचें, ये क्या एक बिल्कुल डिक्टेटरशिप है खुदा की तरफ से? ये गोया के एक तरीके से धुतकार दिया जाना, ज़ाहिरन लगता है कि वो कहें क्या हमारे लिए कुछ है, हल लना मिनल अम्र मिन शै, कहें नहीं, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, नो, बिल्कुल नहीं, कुल का अम्र, कुल का कुल अल्लाह के लिए। इसको थोड़ा सा अगर हम रिकनसाइल करने की कोशिश करें इन दो स्टेटमेंट्स को, तो हमें क्या इसका कोई रीज़न समझ में आता है? ये जस्ट एक डिक्टेटरशिप है कि नहीं मैं खुदा हूँ, सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, आप कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। सर सिस्टम्स की हद तक तो कज़ा है सर, वो तो सिस्टम्स की हद तक तो कोई चीज जाने, जहाँ तक मुझे समझ है कि सिस्टम की हद तक तो किसी का कोई अमल दखल नहीं, वो सिस्टम के अंदर रह के फिर कदर है। तो जो अमर है वो तो खुदा के पास ही है सारा, हाँ उसमें लेकिन तो आप किसी का इस कोई चीज़ अमल को, नहीं है। इस बात को भी मुलाहिजा कीजिएगा कि कदर के नतीजे पर भी इख्तियार नहीं है। कदर में वो इख्तियार तो सिर्फ इतना है कि तुम कौन सा रास्ता चूज करते हो, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। नतीजे पर ऐसे किसी का कोई इख्तियार नहीं है, नतीजा नतीजे पे नहीं। डिटरमिन्ड है। जी जी। तो तो चलें, कोई बताएं क्या समझ में आता है इसमें कि खुदा ने इतना मतलब बिल्कुल सुथरा और ब्लंट जवाब क्यों दिया है इस बात का कि नहीं तुम्हारे लिए अमर में से कुछ नहीं है? आप में से किसी को कोई समझ में आती है बात? मेरा ख्याल, मैं जो जहाँ तक सहन जाता है वो ये कि क्योंकि अल्लाह की सिफत है कि वो हकीम है और हम्म सारे फैसले हिकमत पर होते हैं हम्म। अल्लाह के पास। हम्म तो जो हिकमत अल्लाह की है वो किसी बंदे के पास तो हो ही नहीं सकती। तो ठीक। अमर जो है कुल ही जो है वो अल्लाह के पास है, क्योंकि वो अलीम भी है और हकीम हम्म। भी है। सही तो, मुनासिब जवाब है, ठीक। तो इसलिए इसमें यानी नहीं हो यानी सकता। उसको मैं थोड़ी सी मिसाल से बैकअप करूं कि हम्म, अगर यानी आपके घर में बच्चे हैं जी। तो घर के उमूर में वो कहें कि जी मुझे भी अपना शेयर इसलिए चाहिए, आप देंगे? नहीं देते, नहीं हम्म। देते, नहीं देते, हमको पता है। कि वो पता नहीं क्या कर बैठे। जी जी। यानी अगर लोगों के हाथ में जिंदगानी के उमूर आना शुरू हो जाए तो आप समझें कि इस दुनिया का हाल क्या होगा। हम्म, सही है? सही है।
تو وہی والی بات آپ کی درست ہے کہ زندگی کے جو امور ہیں وہ علم اور حکمت کی بنیاد پر طے پاتے ہیں اور رن کرتے ہیں، جاری ہوتے ہیں. یہ کسی کی خواہش یا مرضی یا چاہت پہ نہیں چلتے کہ کوئی آ جائے. یعنی جیسے کہ رسولوں سے بھی ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ جو کفار و مشرکین اپنے اپنے فرمائشی پروگرام لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ جناب یہ صحرا گلزار ہو جائے، آسمان سے یوں بارش برس جائے، یہ چیز آ جائے، نعمتیں نازل ہو جائیں. تو کیا خدا نے قبول کیا ان کی باتوں کو؟ ایون یہ کہ قرآن کی آیتیں تھوڑا سا چینج کر لو، اس میں تھوڑی تبدیلی ہاں کر لو. ٹھیک ہے. ہاں تو اس نہیں. تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ایک حکمت والے نظام کے ماتحت ہے. اور جس طریقے سے کہ ہم اپنے گھر کے امور بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اور یعنی کہ اگر وہ آ کے کہیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ نہیں سوری بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، اس نظام کو مجھے ہی چلانا ہے، کیونکہ میں اس کے انز اینڈ آؤٹس کو جانتا ہوں، میں اس کی خرابیوں اور حکمتوں کا عالم ہوں، آپ نہیں ہیں. آپ اس میں اپنی مرضی کو ڈالیں گے، اپنی مرضی کو انکلوڈ کریں گے، آپ سسٹم خراب کر دیں گے. ٹھیک. تو یہ صحیح. چیز بادی النظر میں لگتی ہے کہ یہ بالکل ہی سخت اور ایک روکھا سا جواب ہے، لیکن یہ خود بربنائے حکمت ہے کہ ان الامر کلہ للہ. تو تمہارے لیے، اگر تم مؤمن ہو اسپیشلی، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خدا کے امر کی پابندی کرو، اطاعت کرو، کیونکہ اسی میں ہی تمہارا بھلا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر ہم تمہیں تمہارے امور تم کو سونپ دیں گے، تم اپنی زندگی 2 دن میں تباہ کر کے بیٹھ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کا جو ایک مقصد بیان ہو رہا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یہ بہت ہی معنی خیز اور بہت زبردست جملہ ہے. اس کے جو ہے نا یہ حکمت اور عرفان کی لینگویج میں بھی، یا اس ڈومین میں بھی جو ہے نا یہ بہت بہت عالی سینٹنس ہے. آپ میں سے کوئی اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے؟ وَلِيَبْتَلِي، تاکہ، یعنی یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ ابتلا میں ڈالے جو تمہارے صدور میں ہے، لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے سینہ. وَلِيُمَحِّصَ، اور اس کو چھان لے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے قلوب میں ہے، یعنی دل. کمزور ایمان والوں کو چھانٹ کے الگ کر دے. نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو ابتلا میں ڈالے، جو تمہارے قلوب میں ہے اس کو چھلنی سے گزارے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابتلا میں ڈالنے سے یہی مراد ہو جائے گی نا کہ کون زیادہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، نہیں، میں اور تو جو خود کوئی زیادہ سینٹنس کا ایمان. مطلب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ کیا ہے. وہ تو نتیجہ تو ایک بات میں نکلے گا. خود اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو ہے اس کو ابتلا میں ڈالے، اور جو تمہارے قلوب میں ہے اس کو چھلنی سے گزارے. خود اس جملے کے، کیونکہ ایک سمبولک سینٹنس، سمبولک ہے یا نہیں ہے؟ سمبولک ہے سب. اور آخری جملہ تو اس کے بعد بھی ہے نا، اللہ علیم ہم، بذات الصدور. ہم. اللہ کو سب پتہ ہے. نہیں ذات، تو یہ یہاں پہ صدر و قلب کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی سینے اور دل کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سینے میں ہے، کیا ہے سینے میں، اور قلب میں کیا ہے؟ سینے میں کیا ہے جس کو ابتلا میں ڈالے گا؟ قلب میں کیا ہے جس کو چھلنی سے گزارے گا؟ اور یہ سب کام کیوں کرے گا خدا؟ اصل پاک سوال کرنے یہ کے ہے. لیے پھر، پاک کرنے کے لیے ہاں وہ جو ٹھیک ہے، سینوں میں، لیکن ہے کیا سینوں میں؟ کیا ہے؟ سینے میں جو اگر کوئی بھی دنیاوی خواہشات ہے، جو فضولیات ہے، دنیاوی نہیں، جو فضولیات ہیں ان کو اس میں مصیبت میں ڈال دے گا.
تاکہ اس کو پاک کر دے. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے وقت لوگوں کو چھنی میں چھانا جائے گا. یہ اس سے ہی ہے کچھ کہ جی جی، پاک کریں گے لیکن بالکل. ٹھیک ہے، وہ ایک شک بات ہے اپنی سینوں جگہ میں، درست. شک شکوک ہے سینوں میں. سر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو جب ایک چیز میں سے آپ گزرتے ہو تو آپ کو خود اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے. جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ سر شک کا لفظ استعمال کیا تھا میں نے کہ سینوں میں جو شکوک تھے موجود اس سے پاک کرے گا. سینوں میں راز جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سینوں میں؟ جی اور جی. بتا رہی ہے جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتے. وہ مبتلا جب ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے جب خدا ہمیں اس طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے. جی سر وہ ایک مرتبہ اچھا. آپ نے بتایا تھا کہ تمام صفات جو ہیں انسان کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے قلب میں. اور پھر جب اس کے اوپر صحیح. کوئی آزمائش آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مطلب وہ ساری کی ساری جو اندر نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ سسپینشن بن جاتی ہے اس کی پورے ظرف کے اندر. تو یہ ساری وہ مطلب جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں منفی صفات ہوں گی وہ اندر موجود ہیں قلب میں. تو بلا کی وجہ ٹھیک ہے، سے بلا یعنی میں کہ اب ڈالنے کی آپ وجہ اب سے. آپ لوگ کہیں پہنچ رہے ہیں. صحیح. جی. تو دیکھیں. جیسے آپ نے بلا میں ڈالنے کا مطلب وہ ہم، بتایا تھا کہ بلونا جو ہوتا ہے جس طرح جی وہ جی جی، لڑکی وغیرہ کو شیک تو کرنا، جب اس طریقے اسٹر کرنا. جب اس جی. طریقے سے بلویا جائے گا تو وہ سارا سسپینشن بن جاتی ہے. لیکن خدا صدور کو ابتلا میں ڈال رہا ہے، نہ کہ قلوب کو. سر قلوب میں تو وہ ہے نا جو کہ ہماری ساری مطلب کہنا چاہیے جو اسٹوریج ہے، جو کچھ ہم نے جمع کیا ہوا ہے، وہ ہماری جو جی بھی قلب کی حالت ہم، ہے، جو ہمارے جی صفات کی جو بھی کنڈیشن ہے، ہم، ہم، قلب تو وہ ہے جہاں پہ ہماری ہم، جو بھی ریزننگ صحیح. پاور ہے اس نے جا کے ہم، شروع کی ہے. صحیح اس میں صحیح جو صحیح کچھ ہے اس کو چھانٹے گا نا. صحیح ٹھیک صحیح. ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک مناسب. تو ہم، وہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن صدور میں ہے اس کو شاید ہم، یہ اس کا سیکنڈ فیز ہوگا. پہلے صدور کو بلا میں ڈالے گا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے نتیجے میں قلوب کو چھانٹے گا. لیکن یہ واہ ہے بیچ میں، فا نہیں ہے. یہ واہ واہ ہے، واو واو کے ساتھ عطف کے ساتھ ہے نا. تو یہ پورا جملہ واو پچھلے والے نہیں، جملے پہ عطف عطف ہے. نہیں ہو رہا، عطف نہیں ہو رہا. والی چلیں ابتلا. نہیں، ٹھیک ہے. میرے خیال ہے کہ اچھا آپ لوگ پہنچ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں وہ کر دیتا ہوں، ریفائن کر دیتا ہوں. آپ تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں، پہلے صدر اور قلب کی ریلیشن شپ کو. انسان کا جو قلب ہے یا دل ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ سینے میں جی، صدر. صدر. سینے کی فضا صدر میں میں ہوتا ہے. جی. سینے فضا. کی فضا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قلب کو یا دل کو صدر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے. یعنی جیسے ہمارے گرد کا جو ایٹماسفیئر ہے، اور جو ہم اس کے اندر موجود ہیں، تو یعنی اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو چلاتے اسی رہو اس طریقے کو. تو اسی طریقے سے قلب جو ہے وہ کیا ہے؟ صدر کی فضا میں ہے. درست. تو اب صدر میں کیا پایا جاتا ہے؟ یعنی یہ تو آپ لوگوں نے صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ قلب جو ہے اس میں آپ کے عمل کا، کردار کا، ہر چیز کا نچوڑ ہے. آپ کی معرفت، عمل، کردار کا جو بھی نچوڑ ہے، جو آپ کی صفات کی شکل میں برآمد ہوتا ہے، وہ کہاں جا کے سیو ہوتا ہے؟ آپ کے قلب میں. اور وہی ہمارے نفس کا مرکز ہے، اور وہی ہمارا سرمایہ ہے جس کو لے کر ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. ٹھیک. جس کو لے کر ہم دنیا سے رخصت ہوں گے وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. یعنی آپ کے نفس کی مختلف فیکلٹیز ہیں، مختلف جگہوں پر اس کے وہ ہیں، کنیکشنز ہیں، مختلف ممبرز ہیں، لیکن اس کا مرکز کیا ہے؟
آپ کا قلب ہے جس میں آپ کی صفات سیو ہوتی ہیں، سٹور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، درست۔ اب صدر کیا ہے؟ یعنی یہ قلب آپ کا کس فضا میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہ فضا جو ہے وہ آپ کی سوچ، فکر، پریفرنسز، رجحانات اور ایک حد تک جذبات، یہ وہ فضا کریٹ کرتے ہیں آپ کے قلب یا نفس کے اراؤنڈ۔ یہ بات قابل قبول ہے؟ آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کے ایموشنز ہیں، جو چیزیں آپ پسند ہیں، ناپسند ہیں، یہ وہ فضا بناتی ہے جس کے اندر آپ کا نفس، جس کے اندر ہوتا ہے، جیسے یہ وہ ایٹماسفیئر ہے جس میں آپ کا نفس اور قلب ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے؟ جی صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف؟ ہاں، جذبات اور خیالات اور سوچ فکر، صحیح۔ تو جی، آپ کے صدر میں کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے ہمارے صدر میں؟ جذبات ہیں، ہماری پسند ناپسند ہے۔ جذبات، تفکرات، سوچ رجحانات، فکر۔ ہاں، ٹھیک ہے، پسند یہ آپ ناپسند کے سب چیز صدور میں ہے۔ تو اب آپ نے پہلے اس بات کو ڈٹرمن کر لیا کہ ما فی صدورکم کیا ہے؟ آپ کی سوچ، فکر، جذبات، تاثرات، خیالات۔ ما فی قلوبکم کیا ہے؟ آپ کی صفات یا جو بھی آپ کے عمل کا نچوڑ اور نتیجہ، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، ما فی ٹھیک ہے، صدورکم و ما فی قلوبکم، کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اب خدا جب کہہ رہا ہے لِیَبْتَلِیَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تو یعنی کہ جو کچھ بھی ہماری سوچ اور فکر ہے، بلا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جھنجھوڑنا، اس کو اسٹر کرنا، اس میں ایک تبدیلی لے آنا۔ تو جب مثال کے طور پر حالات تبدیل ہو گئے، یعنی ابھی کیا ہوا کہ جناب بدر میں آپ کو غیر معمولی مدد ملی تھی، غیبی امداد آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ آئی تھی، اب احد کے اندر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آئی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی اور آپ کے 70 لوگ مقتول و شہید ہو گئے۔ یہ حالات ایک دم بدلے یا نہیں بدلے؟ یہ شیکنگ آف ایونٹس ہے یا نہیں ہے؟ جی تو ہے اس شیخ۔ نے ڈائریکٹلی کس کو ہلا مارا؟ آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو، جو خیالات آپ نے بنائے ہوئے تھے، جو چیزیں آپ نے تصور میں بلڈ کرنا آپ شروع ہو گئے تھے، وہ ایک دم سے ہل کے رہ گیا۔ یعنی کیا ہوا؟ کون سی چیز ابتلا میں آئی؟ صدور۔ جو معافی صدور ہے قوم ہے۔ یہ والی بات کلیئر ہو رہی جی کہ آپ کے جو سوچ اور فکر اور تاثرات اور تخیلات جتنے آپ نے بلڈ کیے ہوئے تھے، وہ جو آپ کے صدر والی فضا تھی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کا ایٹماسفیئر ہے نا، اس میں آندھیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ جو فضا آپ کو بڑی سازگار لگ رہی تھی اور بہت آپ یعنی اس کو بھی تھوڑے دن پہلے بہت انجوائے کر رہے تھے، اس فضا میں کیا ہو گیا؟ اچانک آندھی آ گئی، سٹورم آ گئی۔ تو لیکن یہ سٹورم کہاں پر آئی؟ یہ ابھی آپ کے قلب میں نہیں ہے، یہ اس فضا میں ہے، صدر میں ہے۔ خدا نے اس کو ابتلا میں ڈال دیا۔ جب وہ چیز ابتلا میں چلی گئی تو پھر ٹیسٹ کون سی چیز ہوئی؟ اب کون سی چیز آزمائش کی یا جو ٹیسٹنگ سیو ہے، چھلنی ہے، اس سے پھر کون سی چیز گزری؟ جو آپ قلب کے میں قلب میں موجود صفات ہیں، درست؟ تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، یعنی اللہ جو معافی صدورکم ہے کہ تمہاری ایٹماسفیئر کو ابتلا میں ڈالتا ہے، یعنی اس کو شیک اور اسٹر کر دیتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے تمہاری سوچ اور فکر اور تخیلات اور ایموشنز پہ، اور اس کے ذریعے سے جو تمہارے قلب کے اندر صفات ہیں پھر وہ چھلنی سے گزاری جاتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کتنا کھوٹا پن ہے، کتنا کرا ہے، صفات کی کوالٹی کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، کیا معیار ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جی
اس میں کوئی دشواری تو نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے میں، اس کنسپٹ کو؟ تو اس میں تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو قرآن کو ہم کہتے ہیں شفا ہے جو کچھ صدور میں ہے، تو جو کچھ ہمارے صدور میں ہوتا ہے وہ ہمارے قلب میں نہیں ہوتا، تو قرآن ہمارے قلب کو ٹچ نہیں کرتا، صدور کو وہ ٹچ قلب کرتا کو بھی کرتا ہے، قلب کو بھی کرتا ہے، لیکن بنیادی طور سے آپ جو چیزیں ریسیو کرتے ہیں وہ اپنے صدر میں ریسیو کرتے ہیں نا۔ ہے، ٹھیک ہے، صدر میں ہو گیا۔ یعنی آپ اگر قرآن کے الفاظ کو تلاوت کریں گے، اس پر تفکر کریں گے، تو تفکر ابھی کہاں جا رہا ہے؟ قلب میں تو نہیں جا رہا۔ نہیں، وہ تو صدور میں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کے وہ فضا پاک ہوگی نا، فضا بہتر ہوگی تو اس کا اثر آپ کے قلب پہ آئے گا نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی اگر شفاء لما فی الصدور کی بات ہو رہی ہے ہاں، تو اس کو ظاہر ہے کہ قلب کے حوالے سے بھی باتیں موجود ہیں، قلب کے حوالے سے بھی موجود ہیں، تو لیکن شفاء لما فی الصدور کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے تفکرات ہیں، تمہارے تخیلات ہیں، وہاں پر جو بیماریاں موجود ہیں، کیونکہ فضا خراب ہوگی تو آپ کے اندر اگر کوئی اچھی صفت موجود ہے وہ آلریڈی آٹومیٹیکلی خراب ہو جائے گی۔ تو نہیں، ہمیں دونوں کا دھیان رکھنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جو ہماری مطلب بری صفات ہیں وہ تو ہمارے قلب میں ہے، درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، لیکن اب اس آپ کے بری اندر اچھی صفات صفات، کو، چلیے آپ اس کو دوسری طرف سے لیجئے نا، جی، آپ نے اچھی صفات پیدا کر لی، ہاں، لیکن صحیح، اس کے بعد ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے کہ جہاں پر روزانہ خرافاتی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، کون سی چیز مطلب پولیوٹ ہوگی؟ ہاں، قلب آپ کا لوٹ ہو جائے، صدر، آپ کی فضا ہاں، پولیوٹ ہوگی، اس کا ٹھیک ہے، اثر صحیح، آپ کے قلب کی صفات پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا، پڑے گا، پھر پڑے گا، تو صحیح، شفاء صدور یا صحت صدر لازمی ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ آپ کے قلب کے اندر جو اچھی صفات اگر بن چکی ہیں وہ مینٹین رہیں، ریٹین رہیں، تو صدر کا صحیح ہونا، اس کا یعنی اس فضا کا پاک ہونا اور قلب کا طاہر ہونا دونوں ضروری ہیں۔ سر ایک سوال یہاں پر ہے، تھوڑی سی کنفیوژن تو ہو رہی ہے کہ صفت تو تب نہیں ڈیولپ ہوگی جو مطلب جب وہ اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے تب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ صفت بن گئی ہے کوئی چیز، جی جی تو جی، پھر مطلب جو صدور میں جو بھی چینجز آ رہی ہیں وہ پھر قلب پہ کیوں اثر کریں گی؟ بالکل بالکل مطلب اثر قلب کریں میں گے، جو صفات آ رہی بالکل اثر کریں گے۔ ہیں صفات تو جڑ پکڑ چکی ہیں آلریڈی، کیوں؟ اگر اتنے اچھی اتنے صفات، اچھے اچھے پھلدار درخت ہیں، بہترین درخت ہیں، 10 سال سے پھل دے رہے ہیں، آپ جی اس فضا کو پولیوٹ کر دیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ ہاں مرجھا ہے۔ یہ تھوڑی کوئی بات ہوئی کہ یہ درخت جو ہے یہ 10 سال سے بہترین پھل دے رہا ہے تو اب چاہے جو اب فضا کو جو دل چاہے کر دو، اس کے برابر بیٹھ کے روزانہ آگ جلاتے رہو، دھواں پھیلاتے رہو، ٹاکسک فیومز فضا میں ڈالتے رہو، اس کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ 10 سال سے پھل دے رہا ہے۔ یہ تو کوئی اس کا لاجک مطلب تو یہ نہیں ہوا بنے کہ نا۔ اگر اچھی صفات حسنہ بھی اگر موجود ہوں قلب میں تو ایک کنٹینیوس چیک مطلب چیک کے علاوہ ظاہر ہے ان کیونکہ کو پروسیس صدر و کرنے کے قلب لیے دونوں کی صحت ضروری ہے، صحیح، صدر و ٹھیک ہے، قلب دونوں کی صحت ضروری ہے، تو اسی لیے خدا نے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بہت گہرا اور بہت ہی شاندار جملہ ہے یہ، کہ خدا جو ہے وہ تمہارے صدور میں جو کچھ ہے اس کو شیک کرتا ہے، اس کو ہلا دیتا ہے، اور اسی سے ہی پھر وہ اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جو قلب میں ہے پھر وہ چھلنی سے گزرتا ہے تاکہ پتہ چل جاتا ہے کہ صفات کی کوالٹی کیا ہے، کہ خدا صحیح، اس لیے، یعنی خدا نے یہ کام کیوں کیا تاکہ ابتلا میں ڈالے جو تمہارے صدور میں ہے، تمہارے سوچ فکر خیال سب جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس کے ذریعے سے پھر خدا نے کیا کیا کہ جو تمہارے قلوب میں ہیں یعنی تمہاری صفات ہیں ان کو چھلنی سے گزارا، اور پھر یہ سارے مسائل سامنے آ گئے۔
ٹھیک. پھر یہ سارے مسائل سامنے آ گئے. سر یہ ایک چیز پوچھنی سر، یہ جو صفت ہے یہ قلب میں ہے یا یہ قلب نفس یعنی میرا تو ہے کہ جیسے نفس میں صفات پیدا ہونی چاہیے، تو یہ قلب نفس کا وہی حصہ بات ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جس کو قلب کہا گیا ہے وہ نفس کا مرکز ہے. نفس کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے اس کی ایک ہم مثال لے سکتے ہیں، آپ کا کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر سب کچھ سیو ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے، جو اس کا مرکز ہے، لیکن اس کے ساتھ اور پیریفرلز بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تو یعنی جیسے آپ کی قوہ فکری ہے وہ بھی آپ کے نفس کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ میرے نفس سے علیحدہ کوئی چیز ہے، لیکن یہ ٹرمینالوجی ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ جیسے آپ کے بدن کا ایک مرکز ہے، اس بدن کے مرکز یعنی آپ کے بدن کے قلب کی خصوصیت کیا ہے کہ جتنا بھی بلڈ اور آکسیجن ہے وہ یہاں سے نکل کر ہر جگہ جاتا ہے اور واپس اگر یعنی وہ پروسیس ہونے کے لیے بھی پلٹ کے اسی کی طرف آتا ہے. تو ایسا ہی کوئی مرکز آپ کے نفس میں بھی ہے، آپ کے اصل وجود میں بھی ہے، جو قلب ہے. اور وہ جو ہمارے سامنے فزیکل باڈی کی مثال ہے اس کو لائک این اینالوجی، ایک تمثیل کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے حقیقی وجود کو پہچاننے کے لیے. یعنی یہاں پر ہم نے صدر و قلب کی جو مثال لی تو وہ اسی کے مطابق لی کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارے بدن میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نہ یہ سینہ وہ سینہ ہے جس کو خدا یہاں سے دور کہہ رہا ہے، نہ یہ دل وہ قلب ہے جس کو ما فی قلوبکم کہا جا رہا ہے. لیکن اس مثال کے ذریعے سے ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. جی. اور جو سر ہم ریسیو کرتے ہیں ہدایت کو، تو وہ صدر کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں، جیسے رب اشرح لی ہر صدری. چیز آپ کی فضا سے ہوتی ہوئی آپ کے قلب میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اگر فضا ناپاک ہے، یعنی کہ دیکھیں وہی قرآن کافر مشرک بھی سن رہا ہے، وہی قرآن رسول اللہ کی زبان سے مومن بھی سن رہا ہے. کس بات سے فرق پڑ رہا ہے دونوں میں؟ دونوں کے رسپانس میں فرق کس بات سے آ رہا ہے؟ فضا ان کی. یعنی کافر کا قلب اس کو ریجیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سراؤنڈنگ فضا ہی ناپاک ہے. اور مومن کا قلب اس کو ایبزارب کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر آلریڈی اچھی صفات موجود ہیں، اور پھر اس کی فضا پاک ہے. یعنی اس کی سوچ اور فکر، مزاج، یہ سب چیزیں جو قلب کے ایٹماسفیئر کو بناتی ہیں وہ بھی پاک ہے نا. جیسے اس کی ظاہری مثال اگر آپ لیں کہ بارش برستی ہے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ٹاکسک فیومز ہیں، تو کیا زمین پر اس پانی کی حیثیت سے گرتی ہے جو زمین کو زرخیز بناتا ہے، یا ایسڈ رین بن کے زمین پر گرتی ہے؟ بالکل بہت اچھی مثال ہے. صحیح. صحیح. اس کی ایک اور مثال ہے جو شیخ سعدی نے بھی دی ہے، وہ بھی بہت اچھی مثال ہے. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، جب ایک انسان وجود میں آتا ہے تو خود انسان کا جو نفس ہے جو پیدا ہو رہا ہے وہ ایک مرکز کی مانند ہے، لیکن اس کے گرد جو صدر بناتے ہیں وہ ماں باپ ہیں. یعنی جب خدا کی بارگاہ سے ایک انسان کے وجود کا جو بھی بیج ہے وہ نیچے اترتا ہے، وہ جو قطرہ ہے جو نیچے آتا ہے، تو وہ ماں باپ کے وجود کی فضا سے ہوتا ہوا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ صدر کی اہمیت کو اگنور نہ کیجیے گا، ہر جگہ اس کی مثال ہم کو نظر آتی ہے. قرآن میں بھی علم نشرح لک صدرہ کا ہی ہے، تو جیسے مطلب صدر کا تو قرآن مجید میں بھی اس طرح ہی ذکر ہے ہاں کہ ہاں وہ ہاں. یعنی اس ایٹماسفیئر کو بہتر کرنا ہے.
بالکل، یہ نا ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے نا، ایٹماسفیئر خراب ہوگی تو اندر کیا ہوگا، مرکز میں کیا حال ہوگا. اور جو جی نفس کی وسعت کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ نفس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں جس ہاں، ہمیں یعنی یہ. وجود ہے انسانی کی جو حقیقت ہے، بالکل. جی تو اس وجود انسانی کی حقیقت یا نفس کی وسعت میں یہ جو سراؤنڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یا صدر کی بات کر رہے ہیں، ہوں. اس کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں جب خود دیکھیں نفس. آپ کا نہیں، آپ کا جو وجود ہے وہ خود ایک فضا میں ایگزسٹ کرتا ہے نا. یعنی یہ جب وجود. آپ اگر اپنے نفس کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نفس دو چیزوں کے بنیاد پر پایا جاتا ہے. ایک ہاں جی. اس کی فاؤنڈیشن ہے جو فطرت ہے، صحیح، اور ایک اس کے گرد فضا ہے کہ جو اس کی تفکر اور خیال ہے. اس کے اندر آپ کا قلب یا آپ کا نفس موجود ہے، ان دو سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی ہم جیسے رومی کا بھی بیان ہے نا، اے برادر تو ہما اندیشئی، کہ جو تیرا اندیشہ ہے، جو تیری فکر ہے، وہی تجھے ڈیفائن کرتی ہے. تو ہم اس سے ہٹ کے نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ جی میں ایک چیز ہوں اور بس میں ہی ہوں. نہیں، آپ کی ایک بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور آپ کی ایک ایٹماسفیئر اور سراؤنڈنگز ہیں. آپ یہ بات بتائیں نا کہ خدا نے خالی یہ کیوں نہیں کہا کہ جی خالی اپنے نفس کو بہتر بنا لو. اجتماع، معاشرہ، خاندان، حکومت اسلامی، ان سب چیزوں کو بہتر بنانے کی ذمہ داری کیوں دی ہے؟ یہ بات ہے بالکل ٹھیک ہے، صحیح. جس طریقے سے آپ کے نفس کا صدر ہے، اسی طریقے سے انسانیت کا بھی صدر ہے. اگر انسانیت کا ایک قلب ہے تو اس کا سینہ بھی ہے. درست. صحیح، بالکل آپ اپنی جگہ پر بہت نیک انسان ہیں، آپ کا معاشرہ ناپاک ہے، اس صدر کا آپ کے قلب پہ اثر پڑتا ہی نہیں پڑتا. بالکل بہت زیادہ پڑتا ہے. پھر صحیح. تو اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بہت شاندار جملہ ہے یہ، بے اور شک. بہت ہی فار ریچنگ اور بہت ڈیپ اس کے امپلیکیشنز ہیں. زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. صحیح، میں کلیئر کر پایا ہوں آپ لوگوں کے لیے؟ یہ بات. ہم؟ جی شہزاد بھائی، ہماری خواہران، دیگر جی جی سر، محترمین. کلیئر ہو گیا، ہم؟ کلیئر ہے. صحیح. صدر و قلب جی سر. دونوں کی اہمیت ہے. صحیح. ٹھیک، کیونکہ آپ کا قلب جو ہے وہ آپ کے سینے میں پایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے. اور سینے کی جو فضا ہے یا سینے کی جو حالت ہے وہ براہ راست معافی قلوبکم پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ دونوں پر نظر رکھتا ہے. تو خدا کی نظر کس پر ہے؟ ہمارے قلب. بدن پر ہے، ہمارے ظاہر پر ہے. خدا کی نظر کس پر ہے؟ انہی بالکل. دونوں پر ہے نا، ہے نا. معافی صدورکم کیا ہے اور معافی قلوبکم کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر ڈیل کرتا ہے، انڈیویژول لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی. صحیح. اور واللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے ذات الصدور کا کیا مطلب ہوگا. ذات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی آپ جی سوری، آپ کی آواز کٹ گئی. جو میں ہوں، میرا اپنا آپ، وہ ذات ہے. ہاں، میرا اپنا آپ، اور اس کے ساتھ یعنی جو میری
حقیقت ہے. جو میری حقیقت ہے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک، یعنی کسی شے کی حقیقت اور اس کی خاصیت جو ہے، حقیقت اور خاصیت جو ہے وہ اس کی ذات کو ڈٹرمن کرتی ہے. تو یعنی جو صدور کی حقیقت ہے، صدور کی حقیقت ہے، یعنی تمہارے سینوں میں اصل میں کیا چیز ہے. کیونکہ شاید یہاں پر ایک بات یہ بھی ہو کہ ہم لوگ اپنے صفات تک تو پہنچتے ہی بہت کم ہے. یعنی اس بات کا حساب کم مومنین کے پاس رہتا ہے کہ میری صفات حقیقتاً کیا ہیں اور کیا بن رہی ہیں. لیکن ہم اس سے بہتر طریقے سے اپنے تفکرات اور خیالات اور جذبات کو جان سکتے ہیں. میں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی ما فی الصدور کا حساب رکھنا ہمارے لیے ما فی القلوب سے زیادہ آسان ہے. یہ بات سر بالکل صحیح. سر یہ بات اپنی اپنی صفت کو ہر کوئی نہیں جانتا بہتر طریقے سے. اب اس پہ پردہ ڈالے بظاہر تو میں سب کچھ نہیں جانتے کہہ سکتا اس بارے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم خود بیٹھ کے ان دو چیزوں کی لسٹ بنائیں کہ میری ہیں. فکر اور میرے رجحان اور میرے خیالات کس کس طرف جاتے ہیں اور میرے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنے تفکرات اور خیالات اور جذبات کا حساب لگا پائیں گے. یہ بات صحیح ہے. بالکل یہ صحیح، بات ہماری بالکل صفات ہیں صحیح. کا اظہار جب اچانک ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہم خود پریشان ہو ہوں جاتے ہیں. کہ یہی یہ اندر کون تھی. سی صفت نکل آئی ایگری، بالکل ہے نا، ایگری کرنے پر. بالکل. کہ یہ میرے اندر سے کون سی صفت نکل آئی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اس بارے میں. ٹھیک، تو یہاں پر یعنی اگر انسان اب ما فی الصدور کا حساب بہتر طریقے سے رکھ سکتا ہے تو اس چیز کو خدا کیا بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارے صدور کی ذات ہے، یعنی جو حقیقت ہے، ہم اس کے بہت اچھے طریقے سے عالم ہیں کہ تمہاری فکر کیا ہے، تمہاری سوچ کس طرف جاتی ہے. جیسے اوپر ان لوگوں کو یہ بیان کیا نا، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی یہ جو اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں ان کے سینوں میں کیا ہے، کچھ اور ہے، کوئی اور باتیں ہیں جو وہاں پر چھپی ہوئی ہیں. تو اسی چیز کو بیان کیا کہ تمہاری سوچ اور فکر جو ہے خدا اس کو بہت، اس کی حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے اس کا علم رکھتا ہے. تو اس بات کو خبردار رکھنا. تو پھر اگر ہم اس کو وہ کریں، یعنی تذکر کریں کہ خدا کی نظر ہمارے، جب خدا ہم سے ڈیل کرتا ہے تو اس کی نظر کس پر رہتی ہے ہمارے حوالے سے، خدا اور نظام خدا کی، صدور اور قلوب پر. ما فی صدورکم پر اور ما فی قلوبکم پر. اور اگر ہم مؤمن ہیں تو نظام خدا ہمیشہ ان دو کی اصلاح پر ایکٹ کرتا رہتا ہے. اور وہ کس طریقے سے ہوگا کہ جو ہمارے سینوں میں ہے اس کو بلا میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کو جھنجھوڑ دیا جائے گا. ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ جہاں پر میرے تفکرات اور خیالات اور جذبات جو ہیں نا وہ شیک ہو جائیں برے طریقے سے، ایموشنلی یا اپنے مائنڈ میں یا مینٹلی جو ہے نا ہم بالکل جھنجھوڑ دیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ابتلا ہے اس کی جو ما فی صدور ہے. اور پھر اس کے ساتھ کس چیز کو چیک کیا جائے گا کہ یعنی جو ہماری صفات ہیں ان کو چھلنی سے گزارا جائے گا. چھلنی سے گزارے جانے کا مطلب کیا ہے؟ چھلنی کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے یا کورس اور فائن جدا جدا ہو جائے. تو اس میں سے جو بھی کھوٹ ہے، جو بھی خامی ہے، جو بھی خرابی ہے ہماری صفات میں وہ ہم کو نظر آنے لگے، کہ ہم کو یہ بات دکھائی دے دی جائے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اندر صفت صبر و شکر و توکل اس معیار پر ہے. لیکن دیکھو ابھی یہ جو ابتلا آئی جس چیز نے ہمارے صدور کو جھنجھوڑ دیا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے صبر و شکر و توکل کا یہ معیار ہے اس سے گزرنے کے بعد.
پر یہاں ٹھیک، پہ اگر کوئی خود سے اس چیز کی دعا کرتا ہے کہ اس کے صدور کو نکھارا جائے یا صحیح کیا جائے، تو کیا یہ ابتلا ہی کے راستے سے ہوگا؟ یعنی اس سے پھر ابتلائیں آنا شروع ہو جائیں گی؟ میرے کیسے اس کو سوچا جائے؟ ایک تو خدا کرتا دیکھیں، ہے، خدا ہے، نہیں اور نہیں، ایک دیکھیں بات ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ابتلا یا ابتلا کے ذریعے سے ہی چیزیں آگے جاتی ہیں. یعنی آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز جب پکانا ہوتی ہے تو آپ اس کو آگ پر رکھے بغیر پکا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا پروسیس یہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنے بدن کو طاقتور کرنا ہے تو اپنے مسلز پر بوجھ ڈالے بغیر آپ اپنے بدن کو، جسم کو طاقتور کر سکتے ہیں؟ ہاں، صحیح صحیح، ایکسرسائز وغیرہ. نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے کہ جو بلا کا نظام ہے وہ مختلف طریقوں سے ورک کرتا ہے. جو مومن با بصیرت ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک درس میں بھی ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ علم اور حکمت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے سختیاں کم ہو جاتی ہیں، یہ بالکل کہا تھا آپ نے. اور جو اپنے دماغ کو بند کر کے خالی ریاضتوں کے راستے پہ جاتے ہیں ان کے لیے سختیاں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی معرفت جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو یہی ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ یو کین چوز دا بیسٹ پاسبل وے. تو ابتلا سے تو مفر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ جی بغیر ابتلا کے میں ترقی کر جاؤں گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ ائمہ علیہ السلام کے جملوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر کسی کو یہ جملہ کہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ جی بغیر تو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے زندگی میں، یہ تم ایک ایسی دعا کر رہے ہو جو محال ہے. تو پھر ہمیں کیا مانگنا چاہیے جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں موجود ہے؟ بلاء حسن سے مجھے گزار. ہم؟ بلاء حسن یعنی وہ بلا جو تیرے قریب ہو. خوبصورت ہو، جو پر برکت ہو، جس میں، اور وہ برکت اور حسن کب آئے گا؟ جب آپ کی بصیرت زیادہ ہوگی، جب آپ کی معرفت بہتر ہوگی، جب آپ کا تزکیہ اچھا ہوگا. تو یعنی آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے نا کہ بھئی ایک اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پر جو لائق ہے، خود پڑھنے پر آمادہ ہے، تو اس ٹیچر کو ضرورت ہے کہ اس کو باتیں سنائیں یا اس کو کہ پنشمنٹ دے یا اس کو سختی سے گزارے یا ڈرل کر میں ڈالے، اس کو نہیں ضرورت ہے نا. بہت اچھی مثال. صحیح. صحیح. تو اسی طریقے سے نظام خدا بھی ہے. یعنی جب یہ مومنین جو تھے کہ جب یہ رسول کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے تو نظام جب آپ کو بلا میں ڈال رہا تھا تو وہ بلا صرف اس حد تک ہی تھی کہ تم اس پر کتنا قائم رہتے ہو، کتنی مضبوطی دکھاتے ہو. اس سے زیادہ تو نہیں بلا میں ڈالا گیا نا. ہم؟ لیکن اب صحیح. یہاں آ کر آپ اتنی گڑبڑ سڑبڑ کا مظاہرہ کرو گے تو پھر آگے کا کام بھی سخت ہو جائے گا. اری بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. بلا ہے لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بلا کو بلائے حسن بنا لیں اپنی زندگی میں یا مکروہات سمیت لے لیں. کہ جیسے وہی امام علیہ السلام کی یہ جو جملہ ہے نا کہ بلاء حسن کی جب آپ نے دعا کی، اور اس میں پھر آپ کا جملہ ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرمان والخذلان والعصیان. یعنی بلاء حسن کیا ہوتی ہے؟ جس میں محرومی نہیں ہوتی، جس میں ذلت و رسوائی نہیں ہوتی، جس کے ساتھ خدا کے رستے سے بھٹکنا اور معصیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو ایسی حماقتوں میں پھنسا کے رکھیں، جہالتوں کا اسیر بنائے رکھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جب ابتلا آئے گی، یعنی جیسے اس کی ایک مثال خود امام علی علیہ السلام کے جملے میں بھی ہے نا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے.
کیونکہ جب دوسرا تمہارا حساب لے گا تو وہ خوشگوار نہیں ہوگا تمہارے لیے. ٹھیک، تو یہ سب کی چیزیں تو ہم کو بتا دی گئی ہیں نا. اب یہ رستہ لیتے ہو یا وہ رستہ لیتے ہو، تمہاری مرضی. تو بدر و احد کا جو یہ ڈفرینس ہے نا، یہ بہت زیادہ ایلومینیٹنگ ہے، بہت زیادہ انسان کی معرفت کو روشن کرتا ہے. یہ رستہ لیتے ہو یا وہ رستہ لیتے ہو. کہ جب تم نے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے ہم نے کہا تھا نا کہ 3 صفات وہاں پہ نظر آئیں اور 3 صفات یہاں پہ لیک ہو گئیں، وہ کیا تھی؟ جی میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد دلائیں. سب بدر میں تو یہ تھی کہ استقامت تھی، اللہ کا جو ارادہ تھا، یعنی جو اطاعت رسول تھی وہ نظر آ رہی تھی، اور خدا کے ارادے کے ساتھ اپنا تابع ارادہ کر دینا اپنے ارادے تابع کو. کر لیا تھا. جی، یہ کر لیا تھا. اور جب ہم احد میں آتے ہیں تو ہمیں جنا حب دنیا، منافقت اور یہ رسول اور تیسری کا رسول چیز، اللہ کی نافرمانی. ہاں، نافرمانی نظر آتی ہے. یہ 3 چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے. جو بیسکلی ایک ہی مطلب اس میں رکھا جائے، مطلب ایک جگہ اس کو جب نے اڈاپٹ کر لیا تو فائدہ ہو گیا، اور جب اس کے صحیح ہے. اندر تو کمی آ گئی وہ بلا کتنی سہل نہیں ہو گئی. ہاں، یعنی وہ جب پہلے آپ کے والی پاس کچھ سہل نہیں ہو تھا، گئی. جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے جو ہے نا ان کو اتنی مطلب بدترین شکست دی، اور آپ کا نقصان بھی بہت تھوڑا سا ہوا. 14 لوگ شہید ہوئے تھے خالی. تو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا بالکل کہ کلیئر ہے یہ ابتلا کچھ. کا جو نظام ہے، ابتلا کا نظام بھی گویا ہم خود چوز کرتے ہیں. ابتلا کے نظام کو بھی ہم خود منتخب کرتے ہیں ایک لحاظ سے. جو کچھ ہمارے سینوں میں ہوتا ہے اس بیسس پر، اس کے حساب سے ہمیں بلا میں ڈالا جاتا ہے. سینوں میں بھی اور قلوب میں بھی، دونوں. ہاں، سینوں میں، قلوب میں بھی، بالکل جی جی. اس حساب سے جو ہے وہ ٹیسٹ پہ تب کیونکہ خدا کا جو ٹیسٹیبل ہوتا ہے. نظام ہے وہ ان دونوں کو ہی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کو آپ انڈیویجول پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور معاشرے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی اگر معاشرے کے اندر سوچ و فکر یہ ہو جائے کہ لوگ ایک دوسرے کا بھلا نہ چاہیں، ہمدردی نہ ہو، خیر والی فکر نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں تو اس نیت سے نہ دیکھیں کہ میں دوسرے کا بھلا کیا کر سکتا ہوں، اس نیت سے دیکھیں کہ میں دوسرے کو ایکسپلائٹ کیسے کر سکتا ہوں، تو کون سی چیز پولیوٹ ہو گئی؟ معافی صدورکم ہو گئی نا. تو خدا اس کو جھنجھوڑے گا یا نہیں جھنجھوڑے گا؟ پھر جوڑے گا سب، ٹھیک. جوڑے گا. تو اس جملے کو آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت ہی یعنی کہ ہماری زندگی کی معرفت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بہت ہی قیمتی یہ ہمیں ایک معرفت عطا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا رہتا ہے، جو تمہارے صدور میں ہے اس کو ابتلا میں ڈالتا رہتا ہے، اور جو تمہارے قلوب میں ہے اس کو تمحیص یعنی اس کو چھلنی سے گزارتا رہتا ہے، تاکہ تمہاری صفات زیادہ سے زیادہ پیور ہو جائیں، اور تمہارے تفکرات اور خیالات اور رجحانات جو ہیں ان میں سے زہریلا پن اور خرابی کم سے کم تر ہو جائے. اور پھر صدور میں جیسے آپ نے وہی پڑھا کہ صدور میں شرح کا ذکر کیا گیا. تو شرح والی بات یعنی پھیلانا. شرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شین رے بڑی ہے، پھیلانا، ایکسپینشن. تو یہ بھی یعنی وہ اصطلاح ہے کہ جس کو آپ ظاہری اس سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک فضا ہے جو تنگ ہے، جس میں ضائق ہے، وہ انسان کو زیادہ پرسکون کرتی ہے
یا ایک کھلی کشادہ وسیع فضا ہے وہ انسان کو زیادہ سکون میں لاتی ہے؟ یعنی صرف ان پولیوٹیڈ نہیں، فضا کو کیسا ہونا چاہیے؟ کشادہ، کشادہ، یعنی وسیع ہونا چاہیے، وسیع تر. تو یہ دونوں چیزیں صدور سے ریلیٹ کر رہی ہیں. یعنی جو آپ کے تفکرات اور خیالات ہیں ان میں تنگ نظری نہ ہو. وہ اور تنگ نظری کی سب سے بدترین مثال تفرقہ بازی ہے، عصبیت ہے. کہ جب انسان کے اندر نعوذ باللہ اس کی سوچ اور فکر اور رجحانات جو ہیں نا وہ فرقے سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلی کون سی چیز پیدا ہوتی ہے؟ تنگ نظری، تنگی اور ضعف. ٹھیک. تو یہ محاورہ بھی ہمارے اس میں ہے نا، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. سینہ تنگ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز ہمارے مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ یا سینہ تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نا کوئی سختی فیل کر رہے ہیں، کوئی چیز بری چیز کا فیل کر رہے ہیں، جو برا سمجھ رہے ہیں کسی چیز کو. ہاں، یعنی آپ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کی کر نہیں پا رہی ہے. ہاں، نہیں کر پا رہے. ٹھیک. صحیح. تو یہ نہیں ہم کہتے ہیں ہمارا سینہ تنگ پڑ رہا ہے. سینہ تنگ پڑنے کا مطلب ہے کہ جب ہم کہیں گئے اور ہم نے کسی سے بات کی اور وہاں پر ایسی چیزیں آئیں کہ جو یعنی کہ میرے پہلے سے سوچ اور فکر کو جس نے ڈیمولش کر دیا، یا میں جواب نہیں دے پا رہا، تو میرا سینہ تنگ ہوتا ہوا فیل ہوتا ہے. یعنی کہ جو کچھ میرے سینے کی فضا ہے وہ مجھے سکون نہیں دے پا رہی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں معافی صدورکم سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو ہمیں وہ جو رب اشرح لی صدری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ جی، یہی میرا سوال تھا. ربی صدری، شہری وہ صدری تھی نا، تو شہری. یعنی کہ جب فضا کشادہ ہوگی تو آپ سکون سے سانس لے پائیں گے. اچھا، وہاں پر یہ دعا کیوں مانگی؟ اس لیے کہ سامنے اگر فرعون سے مقابلہ ہے تو اس مقابلے کی وجہ سے کیا ہونا ہے؟ تنگی آنا ہے نا فضا میں. ٹھیک ہے. یہی ہوگا نا کہ جب آپ ایک اتنے ظاہراً اتنے قوی دشمن سے مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی فضا تنگ پڑنا شروع ہو جائے گی. تو وہ خدا سے سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ میرے سینے کو، یعنی میری اس جو بھی وہ تمام کی تمام چیزیں جو میری صفات کو سراؤنڈ کرتی ہیں اس میں اتنی وسعت پیدا کر دیں کہ یہ فرعون یا جتنے بھی لوگ آئیں تو یہ اس کو تنگ نہ کر پائیں. اور جب سینے کی فضا تنگ ہو جاتی ہے تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن آتی ہے، نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں. یہ سب اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو صدر کی اہمیت انشاءاللہ سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کو؟ جی بالکل. اور اس بہت کلیئر. اور اسی لیے میں نے جب محرم کی مجالس میں بھی نا آخری مجلس میں جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس امتحان زندگانی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی فکر کے معیار کو بلند کریں. جی. اپنی فکر کو لو لیول پہ نہ پھنسا رہنے دیں. تو آپ کی فکر کا معیار بلند ہونے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ شرح صدر نصیب ہوگا. جتنی آپ کی فکر بلند ہوگی، ہائی لیول پہ جائے گی، اس میں جتنی ڈیپتھ ہوگی اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ کے صدور میں شرح یا پھیلاؤ یا وسعت پیدا ہوگی. اور جتنی سوچ اپنی خود غرضی پر، تفرقے پر، عصبیت پر، گروپ پر مبنی ہوگی اتنا زیادہ سینہ تنگ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک. تو پھر آج کی حد تک اجازت. جی سر. ٹھیک. کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں. تھینک یو سو مچ. بہت ساری چیزیں بہت واضح کر دیں، اور جو میں نے سوال کیا تھا آپ سے
دوست کے بارے میں، وہ بھی مجھے بہت زیادہ کلیئر ہوا، بہت زیادہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ جزاک اللہ حیدر بھائی۔ لا قضا سے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔